ایک مرتبہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق چراغ اہل جنت ہے، اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا وقار کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ یہ ساری روایات مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے بیان کی ہے۔ حضرت ابو سعد خدری رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہے، مگر میری امت کے میں سے کوئی محدث ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی زبان سے ملائکہ باتیں کرے سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا روئے زمین پر کوئی شخص مجھے عمر سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب صالحین کا ذکر کرو تو عمر کو نہ بھول جاؤ۔ ابن عمر کا قول ہے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے حضرت عمر فاروق کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضرت عمر کا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تولا جائے تو حضرت عمر فاروق کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم حضرت عمر فاروق کو گود میں پڑا ہوا ہے، نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے حضرت عمر فاروق کے ایسا نہیں ہے جس میں جرأت کے ساتھ قائم ملامت سنی ہو۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو کپڑا اوڑھے ہوئے دیکھ کر فرمایا اس کپڑا اوڑھے ہوئے شخص سے زیادہ مجھے کوئی اور عزیز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق ارادے کی پختگی اور ہوش مندی اور دلیری سے پر ہے۔ حضرت ابن مسعود نے ایک اور موقع پر فرمایا حضرت عمر فاروق کی فضیلت 4 باتوں کی وجہ سے ہے معلوم ہوتی ہے۔ اول یہ کہ اسیران نے جنگ بدر کے قتل کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد اس حکم کے روایت ایس نازل ہوئی۔ دوم یہ کہ آپ نے امہات المومنین کو پردہ کرنے کے لیے کہا اور پھر اس پر بھی ایس نازل ہوئی۔ اسی بنا پر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا وہی تو ہمارے گھر میں اترتی ہے اور تم کو پہلے ہی القا ہو جاتا ہے۔ اس بات کی فضیلت کہ حضور علیہ السلام کا دعا کرنا اسی عمر کو مسلمان کر کے اسلام کی مدد فرما، اور آپ کی فضیلت کی چوتھی وجہ آپ کا عمل ہی حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت کر لینا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کے حلیے کا تعلق ہے تو آپ کی رنگت سفید تھی جس پر سرخی غالب تھی، قد نہایت لمبا تھا، پیادہ پاس چلنے پر معلوم ہوتا تھا کہ سوار جا رہا ہے، رخساروں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، مونچھیں بڑی، سر کے بال سامنے سے اڑ گئے تھے۔ جبکہ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دراز قد موٹے تازے تھے، رنگت پر سرخی غالب تھی، گال پچکے ہوئے، مونچھیں بڑی تھیں اور ان کے اطراف میں سرخی تھی۔
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی، جبکہ کچھ دوسرے کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ابو جہل کی چاچا زاد بہن تھی۔ جب تک حضرت عمر فاروق کا اسلام لانے کا تعلق ہے تو ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک روز حضرت عمر فاروق طیب وقف اپنے گھر سے نکلے۔ بنی زہرہ کے ایک فرد نے پوچھا کہ رستہ جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق بولے، میرا ارادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ہے۔ کہنے والے نے کہا، ایسا کرو گے تو تمہیں بنی ہاشم اور بنی زہرہ کیا تمہیں چھوڑیں گے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے آبائی دین سے نکل چکے ہو۔ اس پر اس شخص نے کہا، ایک بات کروں تو بے حد حیرانی ہوگی، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب تو حضرت عمر بن خطاب بے حد غضبناک ہوئے۔ اسی حالت میں اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس جاؤ۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں چھپے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا، حضرت عمر فاروق نے کہا، یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ دراصل اس وقت گھر میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ بہن اور بھائی بہنوئی نے رات کو اغوا کرنا چاہا اور بولے، ہم لوگ آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے للکارا، شاید تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو۔ اس پر ان کی بہنوں نے کہا، اگر جس دین پر تم ہو وہی گمراہی کا دین ہے تو پھر حضرت عمر بن خطاب آپے سے باہر ہو چکے تھے، بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو دے پٹکا۔ اس موقع پر آپ کی بہن نے اپنے شوہر کو حضرت عمر بن خطاب کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن انہیں بھی تماچے رسید کیے اور اس شدت سے ان کا چہرہ لہو ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر کی بہن نے غضبناک ہو کر کہا، عمر، تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تم راہ حق پر نہیں ہو تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں اللہ کو معبود حقیقی اور حضور علیہ السلام اللہ کا نبی اور برحق جانتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اسی حالت میں مایوس ہو گئے اور اپنی بہن سے کہا، دو عراق مانگے جن کی کچھ دیر پہلے تلاوت کی جا رہی تھی۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر فاطمہ نے یہ عراق دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ عراق کے پڑھنے کے کچھ آداب تھے، یعنی کہ پڑھنے والا طیب اور طاہر ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فتح تجسس سے ان آداب کو برتا قبول کیا اور غسل اور وضو کے بعد کتاب معرفت دیکھنی شروع کر دی۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہوئے آخر آپ اس ایت پر پہنچے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو، نماز قائم کرو۔ جہاں تک پڑھنے پائے تھے کہ حضور علیہ السلام سے ملاقات کی زبردست خواہش پیدا اور اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چلو۔